موقع پر شیخ صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ بڑے اعزاز کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ اپنے سفر کے اس پڑاؤ پر پہنچے ہیں جو ملازمت میں انہوں نے 40 سال پہلے شروع کیا ہوگا۔ بڑے تجربوں سے گزرے ہوں گے، بہت کچھ سیکھا ہوگا اور بہت کچھ سکھایا ہوگا۔ کل جب میں پرسوں ان کی دعوت کے ایک حصے کو قبول تو کی تھی میں نے، لیکن میں پہنچ نہیں سکا۔ ہم نے اپنے ایک عزیز جو وہاں پر موجود تھے ان کو اپنا پیغام بھیج دیا تھا۔ اس حکایت سے زیادہ مجھے کچھ نہیں کہنا ہے کہ انسان ہر پڑاؤ پر زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ایک مہمان ہوتا ہے، دوسرے لمحے کا بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے جس کام میں بھی انجام اچھا ہوتا ہے وہ کام بھی اچھا مانا جاتا ہے۔ اس کام کی مان لیجئے کہ وہ کام مکمل ہو گیا تو کام کہلائے گا۔ انہوں نے اپنی تعلیمی سفر میں دور دور تک اپنے اثرات چھوڑے۔ ان کے ساتھ میرے ایک دوست مرزا امین صاحب رہے، وہ بار بار ان کا تذکرہ کرتے تھے جموں میں، لیکن بعد میں جب میں خوش قسمتی سے یہاں پر آ کے ان سے ملا تو مجھے لگا کہ انہوں نے وجہ طور پر ان کی تعریف کی تھی، کیونکہ ان کے اندر ان کے تعلق کی وجہ سے یا خود اپنی اس کی وجہ سے سب سے پہلے یہ آفس میں آ کے ملے۔ اتفاق ملاقات کے بعد پھر میں بھی ان کے انسٹیٹیوشن میں گیا اور وہاں ان کا دیکھا کہ سٹاف اور اسٹوڈنٹس کے بارے میں بہت ہی یہ متفکر ہیں، اور ادارے کا تعارف کروایا، اپنے تعلیمی سفر کے بارے میں بتایا، اور ایک اور بات یہ بتائی کہ جن جگہوں سے میں پڑھ کے نکلا ہوں ان سے نسبت اپنی بتائی تو مجھے بہت اپنائیت لگی۔ جب آپ کو کسی ادارے کی نسبت سے میں پہچانوں تو ایک نیا رشتہ سامنے آ جاتا ہے۔ تو میرے ذہن و دماغ میں تو یہ ہر وقت رہے، لیکن میں ہر جگہ بار بار پہنچ نہیں سکتا۔ وہ سسٹم کی مجبوری ہے، میری مجبوری کیا، سسٹم نہیں چاہتا ہے کہ میں ہر جگہ پہنچ سکوں۔ ان کی اس الوداعی جو تقریب آپ نے آج بھی یہاں پر ہے اور وہاں سے آپ نکلے ہیں، یہ خوش قسمتی ہے ان کی کہ اتنے لوگوں کی دعاؤں کے ساتھ، ان کے احترام کے ساتھ، ان کے نیک جذبات کے ساتھ یہ اپنے گھر پہنچے ہیں۔ ملازمت میں اس سے بڑا اعزاز کچھ نہیں ہو سکتا ہے، اور ہم نے اپنی اس عمر میں دیکھ لی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو زبردستی ڈپارٹمنٹوں سے رخصت کیا جاتا ہے، اور وہ یہ بتاتے بھی نہیں ہے کہ ہمیں اپنے ڈپارٹمنٹ سے نکال دیا گیا۔ گھر والوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ رخصت ہو چکے ہیں، اور یہ اعزاز ہے کہ یہ اتنے لوگوں کی زندگی میں اگر کوئی اچھا ایک ساتھی بھی مل جائے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو آپ حضرات بھی بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ کے درمیان میں اتنے ایک انلائٹنڈ ایک آپ کا سرپرست رہا ہے، انہوں نے آپ کی سرپرستی کی ہے اسکول میں بھی، اور اپنے سماج میں آپ رہتے ہیں، تعلیمی آپ نے نیٹ ورک میں جو بھی ایک آدمی ایسا جاتا ہے تو سمجھے کہ ہماری ایک پاور ہاؤس سے ایک چیز چلی جاتی ہے، کیونکہ یہ لوگ سسٹم کو زندہ رکھنے کے لیے کچھ لوگ ہوتے ہیں، ان کا موضوع تھوڑا بڑا اہم ہوتا ہے۔ ان کی انسپریشن، ان کی موٹیویشن، ان کی وہ فکری صلاحیتیں، ان کا مجھے اس چیز سے اندازہ ہوا کہ انہوں نے ان سارے اساتذہ اور بلکہ تاریخ کے ان بڑی شخصیتوں کے فوٹو اپنے کمرے میں سجا رکھے تھے، جو دیکھ کر مجھے ان کے ذوق اور ان کے اس کا پتہ چلا کہ یہ تعلیمی ذہن رکھتے ہیں، اور نہ صرف تعلیمی بلکہ تربیتی ذہن بھی رکھتے ہیں، روحانی ذہن بھی رکھتے ہیں۔ سی او صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑا بہت اعلان کرتا ہوں، اور شاید میں اس کا اکیلا گواہ ہوں کہ میں یہ کہوں گا کہ دسمبر 2022 تک شاید ایک ہی جگہ جمعہ کے بعد، جمعہ نماز کے بعد کلاس لگتی تھی ہائر سیکنڈری میں، وہ دربگامہ ہائر سیکنڈری تھی، اثرات بشیر صاحب کے تھے۔ اس لیے بشیر صاحب کو جو وہ لوگ ناراض ہو گئے انہوں نے پھیلایا بشیر صاحب یہ کاٹتا ہے پے بل کا، یہ نہیں بولا کہ مارننگ اسمبلی میں 300 بچے ہیں، تقریباً 350 بچے ہیں،
200 प्लस लड़कियां हैं, इनको एक सफाई वाले को रखा उधर रखवाली के लिए, और लोग दे रहे हैं दर्स हदीस। मेरे ख्याल में अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उमर फारूक जरूर कोड़े मारते उस सर को जो दर्स हदीस देता, कहता ये अमानत है कौम की, कौम अमानत है, और आप कैसे खिलवाड़ करते हैं आप अंदर उसी क्या जी जुमा दोस्त ना वन क्या। इस पर बशीर साहब को कुछ नाराजगियां भी। बशीर साहब जो है मेरे ख्याल में एक होती है कसीदा कोई मैं नहीं करूंगा, मैंने कह दिया ना खुदा गवाह है, अल्लाह गवाह है, अल्लाह ताला चुस गवाह, वो वाहिदुल कहार भी है, गफूरुर रहीम चुन सिर्फ चुके हैं। हम क्या अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। Dizi, trai mi seguiti. İçindeki bir panik değil herhalde.